أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. کلا ہرگز نہیں، کلا ہاں ہاں، کلا خبردار، آگاہ رہو. یہ کلمہ مختلف معانی دیتا ہے اور اس کو عربی میں کہتے ہیں کلماتو ردع و زجر، توبیخ، ڈانٹ ہے، اس میں تاکید بھی ہے. بعض مفسرین نے احمد رضا بریلوی کا ترجمہ دیکھیں تو اس میں کلا کا معنی ہاں ہاں، ان الانسان لیطغی، بے شک انسان حد سے گزرتا ہے. کلا بعض تفسیروں میں ڈانٹ کے معنی میں ہے. کہ انسان حد سے گزرتا ہے. یہ آیتیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس لیے ان میں سے ذرا جلدی سے گزریں گے. اور رآہ استغنی، کہ وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو بے نیاز، استغنا، بے پرواہ، کہ جیسے اس کو ضرورت ہی نہیں. تو کب دیکھتا ہے؟ خاص طور پر جب وہ مالدار ہو جاتا ہے تو سمجھتا ہے اب تو مجھے اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، سارے کام میں اپنے مال سے کر سکتا ہوں. تو پھر وہ حد سے گزرتا ہے. تو یعنی جیسے کہ قارون سے مال آیا تو حد سے تجاوز کر گیا. فرعون سلطنت ملی تو طغیانی پہ اتر آیا، اذهب الى فرعون انه طغى. تو وہاں پہ فعل ماضی ہے، اذهب الى فرعون انه طغى. یہاں پہ ہے لیطغى، مضارع ہے، تو مضارع میں استمرار ہوتا ہے، طغیانی میں آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. ان الانسان لیطغى، کب؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. وہ تکبر کی وجہ سے حد سے گزر جاتا ہے. ان الی ربک الرجعی،
ان تاکید کے لیے ہے، الی ربک تیرے رب کی طرف، الرجعہ لوٹنا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں پہلی جتنی ضمیریں تھیں وہ ساری غائب کی تھیں، لیطغی کہ وہ انسان طغیانی میں چلا جاتا ہے، حد سے گزر جاتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے۔ ان رآہ استغنی اس میں بھی غائب کا صیغہ ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہو گیا ہے، تو یہاں پہ ان الی ربک الرجعی، یہاں پہ ضمیر مخاطب کی آ گئی، غائب سے مخاطب کی طرف۔ اس کو عربی زبان میں التفات کہتے ہیں۔ تو یہ توجہ حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ جب غائب کے صیغے میں بات ہو رہی ہو تو انسان سمجھتا ہے کہ اس کی ہو رہی ہے، فلاں کی ہو رہی ہے، تو جب مخاطب ہے تو پھر انسان توجہ کرتا ہے کہ یہ میری بات آ گئی ہے۔ تو التفات میں یہ بلاغی طور پر یہ ایک پہلو پایا جاتا ہے۔ اور دوسری بات ان الی ربک، مخاطب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور صفت ربوبیت کی اضافت ضمیر کی طرف ہے جس سے مراد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں اللہ کے رسول کی تکریم اور عزت۔ الی ربک ان الی ربک الرجعی لوٹنا ہے، اور اس میں کہ بے شک تمہارے رب کی طرف لوٹنا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، آنا تو ہمارے پاس ہے نا، پھر ہم ان سے نپٹیں گے۔ ان الی ربک الرجعی، اور حرف جر جو الہ ہے یہ انتہا الغایہ کی طرف ہے، کہ ان کی انتہا، ان کا آخر کار آنا، رجوع کرنا، لوٹنا ہمارے پاس ہے نا، پھر ہم ان سے نپٹیں گے۔ تو اس میں ایک طرف تسلی اللہ کے رسول کے لیے، اور دوسری طرف کافروں کے لیے ڈانٹ ہے، وارننگ ہے کہ ان کاموں سے باز آ جائیں۔ ان الی ربک الرجعی، الرجعی کا ابتدا موت سے ہے، واپس اللہ کے پاس جانے کا۔ تو آدمی واپس کہاں جاتا ہے؟ جہاں سے آیا ہوا ہے، یہ لوٹنا ہوتا ہے جہاں سے آیا ہے۔ ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ان سب کا لوٹنا، ان الی ربک الرجعی، بے شک طرف تمہارے رب کی لوٹایا جانا ہے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، کسی اور کی طرف نہیں، رب کی طرف جس نے پوچھنا ہے، تمہارے ہر اعمال کا تم سے حساب لینا ہے۔ اگلی آیت ہے ارأیت الذی ینہی، کیا دیکھا آپ نے، ارأیت کیا دیکھا آپ نے، الذی ینہی اس کو جو منع کرتا ہے۔ اب الذی اس میں موصول ہے، اور ینہا فعل مضارع صلۃ الموصول ہے۔ الذی ینہا اس میں جو منع کر رہا ہے اس کا نام نہیں لیا، کیونکہ اس کی اہمیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اہمیت نہیں دی، اس کی تحقیر کی ہے، وہ جو منع کرتا ہے۔ اور یہ قرآن کا بلاغہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ موقع کی مناسبت کے مطابق جو شان نزول ہے اس پہ بات منطبق ہوتی ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے ہر وہ شخص جو نیکی کے کاموں سے روکتا ہے، نماز سے روکتا ہے، اس پر بھی یہ بات صادق آتی ہے، کیونکہ قرآن معجزہ ہے،
اللہ کا کلام ہے، اور اللہ جانتا ہے جو ہو رہا ہے، جو ہونا ہے، جو ہوگا، اس کے لیے ماضی مستقبل سب ایک جیسے ہیں۔ ارأیت الذی ینہا، کیا دیکھا آپ نے اسے جو روکتا ہے، منع کرتا ہے، اس کے فعل کا ذکر کیا، اس کا ذکر نہیں کیا کون ہے، اور سیاق سے پتہ چلتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے والا کون تھا؟ ابو جہل تھا، جیسا کہ احادیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نے کہا ادھر نماز نہ پڑھا کرو، اگر آئندہ کیا تو میں تمہارا سر کچل دوں گا پاؤں کے ساتھ۔ تو منع کب کرتا ہے؟ عبدن، بندے کو۔ یہاں بھی عبدن نکرہ آیا، نکرہ عمومیت کے لیے ہوتا ہے، عمومیت کے لیے۔ یہاں مراد عبد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھ رہے ہیں، اور اللہ نے اب قرآن میں کتنی جگہ محمد الرسول اللہ کو عبد کے نام سے ذکر کیا ہے قرآن میں۔ عبدن اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ روکتا کب ہے؟ جب نماز پڑھ رہا ہے، نماز سے روکتا ہے۔ اس قدر شنیع عمل اس کا برا عمل ہے کہ بندے کو، جو اللہ کا بندہ ہے، اور یہاں پہ کوئی بھی اللہ کا بندہ جب نماز پڑھے تو اس کو روکنا ہے، تو جو اللہ کا مقرب بندہ ہے، جو اللہ کا محبوب بندہ ہے، اس کو روکنا کتنا بڑا جرم ہے۔ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، اس میں بھی بلاغہ ہے۔ عبدن نکرہ کیوں آیا ہے؟ کیوں نکرہ آیا ہے؟ اس لیے کہ جہاں مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے شان نزول کے مطابق، تو وہاں آپ کا امتی بھی مراد ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، ادنا بندہ اللہ کا، نماز پڑھتا ہے تو اس کو نماز سے روکنا برا فعل ہے۔ تو نماز یہاں پہ صلی کا ذکر آیا، عبادت ہے نا، کہ جو بھی انسان کو عبادت سے، کسی بھی عبادت سے روکے وہ قابل مذمت ہے۔ اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، ہر دور میں ہوگا، اور اللہ کو علم ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس کا دشمن نہ ہو، جیسا یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ ان کا ہر نبی کا دشمن ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن نمرود تھا نا، حضرت موسیٰ کا دشمن فرعون تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ابو جہل۔ تو اسی طرح جو بھی ایمان والے ہیں قیامت تک ان کے دشمن تو ہیں اور ہوں گے۔ آج بھی مسلمانوں کا دشمن ہے نا۔ فرعون کی جگہ کس نے سنبھالی ہوئی ہے؟ امریکہ، مغرب، جتنے بھی ہواری ہیں سب، اور وہ بھی اللہ کے بندوں کو عبادت سے روکتے ہیں نا، منع کرتے ہیں نا، لیکن ہیلوبانوں سے نا، اگر کوئی خاتون پردہ کرتی ہے یا اسلامی معاشرہ اس کو نافذ کرتا ہے کہ آپ پردے میں رہیں، تو لو جی افغانستان میں عورتوں کے حقوق پر ڈاکہ پڑ گیا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ عبادت ہے اللہ کی، اللہ کا حکم ماننا اللہ کی عبادت ہے، اور وہ ہیلے بہانوں سے اس کو اس طرح روکتے ہیں۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کہیں اگر بچوں کو نماز کی طرف لایا جائے، ان کو دین کی بات سکھائی جائے، تو اگر ان کے ملکوں میں رہ رہا ہے تو والدین کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں کہ تو کون ہوتا ہے ان کو نماز کا کہنے والا، ان کے حقوق ختم کر رہے ہیں آپ، انسانی بچوں کے حقوق کے
اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. یہ ان کے خود ساختہ قانون. اور جب ان پہ بات آتی ہے تو پھر کیا ہے. یہ غزہ میں دیکھ لیں ان کے سارے جتنے جھوٹ کے دعوے تھے انسانی حقوق کے، بچوں کے حقوق کے، عورتوں کے حقوق کے، سارے کے سارے ان کی حقیقت نظر نہیں آ گئی. سارے پردے چاک ہو گئے، اللہ نے دکھا دیا. تو ہر دور میں دشمن رہے ہیں حق کے، اور حق و باطل کا معرکہ جاری رہا ہے. تو یہاں پہ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا دیکھا آپ نے اس کو جو منع کرتا ہے، روکتا ہے، عبدن بندے کو، اذا صلی. تو عبدن میں یہ رمز ہے، یہ بلاغہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جب عبادت کرتا ہے اس کو روکنے والے دنیا میں موجود ہیں. ارأیت، آپ دیکھیں، علماء دیکھ لیں، ہر علماء عالم کے مخالف ہوتے ہیں. مولانا مودودی رحمہ اللہ کتنے ان کے اوپر لوگوں نے باتیں کی. امام احمد بن حنبل مار کھاتے رہے، کوڑے برسائے گئے ان کے اوپر. ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی. کیا دیکھا، کہ آپ دیکھتے ہیں، ان کان اگر ہو وہ علی الہدی ہدایت پر، او امر بالتقوی یا حکم دے تقوی کا. اچھا اب یہ کون ہے ارأیت ان کان علی الہدی؟ اب یہ اس کو کہا جا رہا ہے. کل بھائی کہہ رہے تھے یہ ابو جہل اس سے مراد ہے، ہاں جی، کہ وہ ہدایت پر ہے. سیاق یہ بتا رہا ہے ہدایت پر کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. ارأیتا، اے منع کرنے والے، تو دیکھتا نہیں ہے اگر وہ ہدایت پر ہے پھر تو اس کو روک رہا ہے. یہ معنی ہے اس کا. یہ نہیں کہ آپ دیکھیں کہ ہو ابو جہل ہدایت پر، قطعاً یہ مراد نہیں ہے. اگرچہ ضمیر اس طرف اشارہ تو مل رہا ہے لیکن سیاق اس بات کی نفی کر رہا ہے. سیاق یہ بتا رہا ہے کہ ہدایت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ارأیتا، دیکھا ہے ابو جہل تو روکنے والے میرے بندے کو، اگر وہ ہدایت پر ہو پھر بھی تو روکے گا. او امر بالتقوی، تقوی کا حکم دینے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا وہ حکم دے تقوی کا، اللہ سے ڈرنے کا. ارأیتا ان کذب وتولی. اب یہ جو دیکھنا ہے یہ آپ کا رویا ہے کہ آپ نے دیکھا ان، اگر وہ جھوٹا ہے اور وہ منہ پھیرتا ہے. لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد لیے جائیں تو اس میں حقیقت نہیں بدلتی. کیسے؟ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ مخالف کو بات سمجھانے کے لیے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، کہ تم سے جو ہم نے جرم کیے تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور جو تمہارے عمل ہیں ان کے بارے میں ہمیں نہیں پوچھا جائے گا. اس اعتبار سے یہ مخالف کو سمجھانے کے لیے بھی ہو سکتی ہے بات. ارأیت ان کذب وتولی، کیا دیکھا اگر وہ جھوٹا ہے اور منہ پھیرتا ہے. تو جو سیاق ہے وہ ابو جہل کی طرف ہی جا رہا ہے کہ جھوٹایا. کذبا، کذبا کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے، قرآن لے کر آئے، اسلام لے کر آئے، شریعت لے کر آئے، اس کو جھٹلایا. وتولی، اور اس کا تعلق جو ہے نا دوسروں کے ساتھ، اور آپ سے منہ پھیر لیا. وتولی، ایمان سے منہ پھیر لیا، ایمان سے رخ پھیر لیا. کذبا فی نفسی، اپنے آپ میں اس نے جھٹلایا. وتولی عن غیرہ، دوسروں سے منہ پھیرا. یہ عربی لغت کے حساب سے ہے. ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یرا. آج
کوشش کریں گے سورت ختم کریں. الم یعلم، کیا وہ جانتا نہیں ہے، بِأَنَّ اللَّهَ یراک، کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. یہ جو بات ہے اس میں تنبیہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو جرم کر رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو انسان کی یہ نفسیات ہے کہ جب وہ کوئی غلط کام کر رہا ہونا، چاہے عام انسان بھی دیکھے تو اس سے ذرا اس کے ہٹ جاتا ہے، چاہے وہ انسان اسی طرح کا ہو بلکہ اس کی تائید کرنے والا ہو جرم میں، پھر بھی ایک وقت تو آتا ہے نا، ٹھٹکتا ہے انسان، رکتا ہے. تو جب اللہ دیکھ رہا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو یعنی ذرا احتیاط سے. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تو دیکھتا نہیں، الم یعلم، کیا وہ جانتا نہیں، بان اللہ یرا، کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اس کے سارے احوال سے واقف ہے، اس نے اس کو بدلہ دینا ہے. برا کرے گا تو اس کی سزا ملے گی، نیکی کرے گا تو اس کو اجر ملے گا. اور اس میں مومنوں کے لیے تسلی ہے کہ ہم جو نیکی کر رہے ہیں، ہم جو بیٹھے پڑھ رہے ہیں، ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس میں اللہ کے ساتھ محبت اور زیادہ بڑھتی ہے کہ اس کا اجر و ثواب ملے گا، اللہ کے ساتھ یقین بڑھتا ہے، اور یہ احسان کی منزل پہ انسان چلا جاتا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت احسان کیا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، حدیث جبریل میں، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر اس منزل اور رتبے پہ نہیں ہو تو یہ کم از کم یہ تو ہونا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا. تو جب انسان کے ذہن میں، دل میں یہ بات ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ جرأت کرے گا برے کام کرنے کی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن. زانی جب زنا کرتا ہے مومن نہیں ہوتا، چور جب چوری کرتا ہے ایمان اس کے دل میں نہیں ہوتا. اور اس کی تفسیر یہ آئی صحابہ سے کہ دل سے ایمان نکل کر اس کے سر پہ سائے کی طرح، پرندے کی طرح اڑتا ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے تو پھر واپس آتا ہے. یعنی جب وہ فعل کر رہا ہوتا ہے برائی کا تو اس کے دل میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اگر اس کے یقین ہو، اس کا ایمان ہو، تو پھر وہ اس جرم کی جرت ہی کیسے کرے، اس گناہ کا ارتکاب کیسے کرے. الم یعلم بان اللہ یرا، کلا، یہ زجر ہے واضح طور پر، اس میں دوسرا معنی نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں. لئن لم ینتہی، اگر یہ باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ، تو ہم پکڑ لیں گے اس کو پیشانی سے. اب یہ لنصفعا جو ہے نا، یہ بہت ہی بلیغ کلمہ ہے. ایک کلمے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں کتنی باتیں بتا دی، تاکید کے ساتھ، لام تاکید کا، نصفع، لنصفعا. اگرچہ یہاں پہ تنوین آئی ہے لیکن وہ نون خفیفہ ہے، لیکن تاکید کے لیے ہے. لنصفعا بالناصیہ، ہم پکڑیں گے اسے پیشانی سے. اور جو کلمہ ہے نا صفع، اصل میں کلمہ اصل صفع ہے، سین فا عین، لام تاکید کے لیے، نون ضمیر ہے، نحنو، ہم پکڑیں گے، اور آگے تنوین والا جو نون اصل میں نون خفیفہ ہے، جو کتابت کے طور پہ تنوین لکھی گئی ہے اور تاکید کے لیے. تو اصل میں کلمہ صفع. تو جو صفع ہے نا، اس میں بڑے معنی ہیں. ایک صفع کا معنی ادھر سے پکڑنا ہے، بودی سے پکڑنا پنجابی کے اندر، اور گھسیٹنا. دوسرا معنی اس کا گھسیٹنا، جیسے سورہ الرحمن میں ہے، یعرف المجرمون بسیماہم فیوخذ بالنواصی
والاقدام یعرف المجرمون بسیماہم، اپنی نشانیوں سے پہچانے جائیں گے مجرم. کسی سے پوچھا نہیں جائے گا تمہارا جرم کیا ہے، کیونکہ جرم کی سزا من جنس العمل ہوگی. سزا مل رہی ہے، پتہ چل جائے گا اس کی کرتوت یہ تھے. یعرف المجرمون بسیماہم فیوخذ بالنواصی، ادھر سے پکڑے جائیں گے بودیوں سے، پیشانیوں سے. تو یہ تحقیر کے، اس میں تحقیر ہے بلاغی طور پر، تحقیر کے لیے نصفہ. اور نصفہ کا ایک معنی صفع کا معنی، صفع منہ پہ تھپڑ مارنا زور سے، صفع یہ معنی ہے. تو اس میں بھی تذلیل ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ جب مارو تو چہرے پہ نہ مارو انسان، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چہرہ انسان کا اپنی صورت پہ بنایا ہے، تکریم ہے. تو ان کی تذلیل کے لیے ان کے چہروں پہ مارا جائے گا. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، جب موت آتی ہے نا ان کافروں کی، تو فرشتے جب ان کی جان نکالتے ہیں تو ان کے منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں. نصفہ، صفع. اور صفع کا ایک معنی اور بھی ہے، اور وہ ہے سیاہی. چہرے سیاہ ہوں گے. یوم تسود الوجوہ وتبیض الوجوہ. تو یہ سارے معنی لنصف عن کے اندر سارے ابو جہل کے لیے، اور جو اس کی طرح کے عمل کرے قیامت تک کے لیے. لنصف عن بالناصیہ، ہم پکڑیں گے اسے، گھسیٹیں گے اسے، ذلیل کریں گے اسے، منہ پہ تھپڑ بھی ماریں گے، منہ کالا بھی کریں گے. کس کا؟ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، پیشانی ناصیہ. اب یہاں پہ بن ناصیہ، وہاں پہ الف لام کے ساتھ معرفہ تھا کیونکہ مقصود ابو جہل ہے. تو اس کے بعد آیت آئی ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، نکرہ ہے، عام ہے سب کے لیے. ہر وہ شخص جو عبادت سے روکے گا اس کے لیے. ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ناصیہ پیشانی، کاذبہ جھوٹی، خاطیہ خطیہ سے، گناہوں میں لتھڑی ہوئی. خاطیہ. تو کاذبہ کا تعلق انسان کے اقوال سے، اور خاطیہ کا تعلق انسان کے اعمال سے. کاذبہ زبانی جھوٹ، خاطیہ عملی گناہ. ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ. تو جب یہ بات بتائی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آیتیں پڑھ کے سنائی، اس نے کہا مجھے دھمکی دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اکثر نادیہ، میرے اتنے وفادار ہیں میری بات سننے والے، میں ابو الحکم، میں یہاں کا سردار، میرے دوست احباب، میری مجلس والے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَدْعُ نَادِيَ، بلاؤ اپنی مجلس والوں کو. فَلْيَدْعُ، پس بلا لے، نادیہ اپنی مجلس والوں کو. اچھا، نادی جو ہے نا وہ مجلس ہوتی ہے جس میں لوگ بیٹھتے ہیں دن کے وقت اور بات چیت کرتے ہیں. ہمارے جو پرانے محلے ہوتے تھے نا، آبادیاں، تو وہاں پہ شاملات بنائی جاتی تھی محلے کے اندر. وہ پورا محلہ ادھر آبادی ہے، درمیان میں جگہ کھلی چھوڑ دی جاتی تھی. اب جو پرانا قصور، چونکہ ہمارا پرانا شہر ہے تو وہاں بھی محلوں کے اندر ایسی جگہ موجود ہے، وہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں بات چیت کرنے کے لیے. تو نادی تو دن کے وقت جہاں پہ لوگ اکٹھے ہو کے اپنی مجلس سجاتے ہیں وہ نادی. فَلْيَدْعُ نَادِيَ، بلا لے اپنی قوم کے جن کے ساتھ بیٹھتا ہے سب کے. تو جب یہ بات آئی تو اس نے، ابو جہل نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے،
اتحددونی، تو مجھے دھمکی دیتا ہے، وانا اکثر اہل الوادی نادیا، میں سب سے بڑا مجلسی بندہ ہوں، پنچایتی بندہ ہوں، اور میری مجلس سب سے بڑی ہے، تو مجھے دھمکی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، بلا لے اپنے دوستوں کو، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، ہم بھی بلا لیں گے زبانیہ کو۔ تو الزبانیہ کون ہوتے ہیں؟ زبانی عام طور پہ وہ پولیس والے، وہ حکومت کے وہ کارندے جو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں اور دھکے دے دے کے لے جاتے ہیں۔ زبانیاں دھکے دے کر گاڑیوں میں ڈالنے والے، ڈالے میں ڈالا دھکے دے کے، وہ زبانیاں۔ چونکہ اللہ کے فرشتے کافروں کو دھکے دے دے کے لے جائیں گے جہنم میں، اس لیے ان کو زبانیاں کہا گیا۔ ہم بھی بلا لیں گے اپنے فرشتوں کو، سندع الزبانیہ، ہم بھی بلا لیں گے اپنے فرشتوں کو، اور وہ جو فرشتے غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، جہنم کے فرشتے بڑے سخت ہیں، والعیاذ باللہ۔ ہم بلا لیں گے اور پھر اس کو پکڑیں گے اور آگ میں ڈالیں گے۔ سندع الزبانیہ، ہم بھی بلا لیں گے۔ اب جو سین ہے نا، اس کے اندر بھی بلاغہ ہے، یہ پہ سند ہو، کیونکہ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، بلا لے، اللہ تعالیٰ نے کہا بلا لے، تو پھر اس نے بلایا نہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں نا پوری بھی کر لیتے ہیں۔ اس نے نہیں بلایا اپنے حواریوں کو کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کو پکڑے اور پھینک دے۔ لیکن سند و سین میں مستقبل کا صیغہ پایا جاتا ہے، سین مستقبل کے لیے ہوتی، سوفا بھی مستقبل کے لیے، سند و فعل مضارع بھی مستقبل کے لیے ہوتا ہے۔ ہم بھی بلا لیں گے اپنے فرشتوں کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ پہ اس کے لیے وعید تھی، اللہ تعالیٰ نے پوری کی دنیا میں۔ جنگ بدر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کرو، قریش مکہ کو کوئی قرآن سنائے، کون سنائے گا؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا میں سناتا ہوں، اور جہاں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جا کے وہاں پہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا، سورہ رحمان کی تلاوت کری۔ تو انہوں نے پکڑ کے مارا، ابو جہل نے اور جو ساتھی تھے، اور عبداللہ ابن مسعود کمزور بندے تھے، جسمانی طور پر اتنے مضبوط نہیں تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ انتقام لیا بدر میں کہ معاذ اور معوذ اور معاوض نے اس کو مارا نا، ابو جہل کو، جو بچے تھے انصار کے رضی اللہ عنہ، تو یہ زخمیوں سے چور گرا پڑا تھا، مرا نہیں تھا ابھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، جاؤ ذرا کفار کی خبر لے کے آؤ میدان کی، کون کدھر پڑا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود وہی گئے، تو یہ زخموں سے چور پڑا ہوا تھا، دیکھا تو عبداللہ ابن مسعود نے پاؤں جو تھا نا اس کے گردن پہ رکھا ابو جہل کی، کہنے لگا او بکریوں کے چرواہے، بڑے اونچے مقام پہ قدم رکھا ہے، اس وقت بھی مر رہا ہے، اور تکبر کا یہ عالم ہے، کہتا بڑی اونچی تھان تے پیر رکھے ہی اوئے بکریاں دے چھیڑ ہوا۔ تو انہوں نے پھر جب گردن کاٹنے لگے نا ابو جہل کی، تو کہنے لگا ذرا تھلیوں کر کے تون لمبی کر کے، تاکہ پتہ لگے سردار دی تون ہے۔ یہ تکبر تھا اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بدلا عبداللہ ابن مسعود کو دلوایا کہ جب ان کو مار پڑی تھی ادھر سورہ رحمان پڑھنے پہ، پھر اس کا کان پکڑ کے نا ابو جہل کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا، سر کاٹ کے فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے۔ اس کا انجام اللہ تعالیٰ نے دکھایا، سندع الزبانیہ۔ تو اس میں اللہ معجزہ بھی پورا کیا اللہ تعالیٰ نے،
اپنا وعدہ بھی پورا کر دیا، ہم بھی بلا لیں گے اپنے فرشتوں کو. کھلا، ہرگز نہیں، لا تطعہ، اس کی بات نہیں ماننی. جو روکتا ہے نا، اس کے کہنے سے رکنا نہیں ہے. جو عبادت سے روکیں، جو نماز سے روکیں، ان کے کہنے سے رکنا نہیں ہے، بلکہ وسجد واقترب، آپ نے سجدہ کرنا ہے اور اللہ کے قریب ہونا ہے. نماز میں سجدہ، اور سجدہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، اقرب ما یکون العبد وهو ساجد، انسان اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. اور ساتھ یہ آپ نے فرمایا فاکثروا الدعاء، اس وقت دعائیں بہت کیا کرو. سجدے کی حالت میں کثرت سے دعائیں کرو، اللہ کے قریب ہو، موقع ملا ہوا ہے، اللہ سے دعائیں کرو. اور ہماری بد نصیبی کہہ لیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 3 سے بڑھ کے ہم سبحان اللہ نہیں کہتے، اور وہ بھی ایک سجدے میں جاتے ہوئے، ایک سجدے میں اور ایک سجدے سے اڑتے ہوئے. تو جو فقہا نے یہ کہا نا 3، کم از کم 3، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے زیادہ کہنی نہیں ہے. انہوں تو ایک مسئلہ سمجھایا کہ کم از کم اتنا، تو ہم نے یہ نہیں کہ اس سے بڑھنا ہی نہیں ہے. وسجد واقترب، سجدہ کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ سے دعائیں کرو. فاکثروا الدعاء. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اپنا قرب عطا فرمائے، ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.